ہوگا۔ اس عرصے میں مجھے یہاں بھی بہت سے خاندانوں سے ملنے کا موقع ملا اور بالعموم کثرت سے جماعت کو دیکھنے کا موقع ملا، اور گزشتہ 2 روز جو میں اوٹوا اور مونٹریال کے سفر پر تھا، وہاں بھی بکثرت جماعتوں سے ملاقات ہوئی اور ان کے حالات کو قریب سے دیکھا۔ اس خطبے میں خصوصیت کے ساتھ میں نے عبادت کا مضمون چنا ہے، اور اسی لیے میں نے وہ آیات تلاوت کی ہیں جو قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی پہلی آیات ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کا تعارف ان الفاظ میں فرماتا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہاں یہ نہیں فرمایا کہ یہ کتاب ہے، بلکہ ذالک الکتاب فرمایا، وہ کتاب ہے۔ حالانکہ بظاہر قرآن کریم ہر پڑھنے والے کے سامنے ہوتا ہے، اور عام انسان کا کلام ہوتا تو کہتا یہ کتاب ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اس وہ میں بہت سے معانی مضمر ہیں۔ ایک تو یہ کہ انسان کو یہ وہم ہے کہ وہ قرآن کریم کو از خود پا سکتا ہے، سامنے پڑی ہوئی کھلی کتاب ہے، مگر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ کتاب ہے، یعنی تم سے دور ہے اور تمہارے قریب آ سکتی ہے، مگر کچھ شرطیں ہیں جو پوری کرنی ہوں گی۔ اور پھر ذالکل میں اشارہ گزشتہ پیشگوئیوں کی طرف بھی ہے، کیونکہ تمام انبیاء نے مختلف رنگ میں آنے والے رسول حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ پہ نازل ہونے والی عظیم کتاب کی خوشخبری دی تھی۔ الکتاب سے مراد وہ کتاب ہے جو ہمیشہ سے جس کا وعدہ دیا گیا اور ہمیشہ سے قومیں اس کا انتظار کر رہی تھیں، اور آج وہ ہمارے سامنے ہے۔ ذالک الکتاب میں ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ تم سے دور تو ہے لیکن قریب آ سکتی ہے، لا ریب فیہ، اس بات میں کوئی شک نہیں۔ لا ریب کے ساتھ جب ذالکہ کو پڑھیں تو یہ معنی ہوگا کہ وہ کتاب تو ہے، مگر اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ اور لا ریب فیہ ھدی للمتقین کا ایک معنی یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے مگر ان متقیوں کے لیے جن کے لیے ہدایت بنتی ہے۔ بغیر تقویٰ کے اس کتاب کو پڑھو گے تو کئی قسم کے شکوک پیدا ہوتے رہیں گے، مگر یہ عجیب کتاب ہے کہ شک سے پاک ہونے کے باوجود غیر متقیوں کے دلوں میں شک پیدا کرتی ہے، اور متقیوں کے دلوں کو شکوک سے پاک کر دیتی ہے۔ بس اس مختصر سے کلام میں، جس میں ایک آیت ابھی پوری نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے کتنے مضامین بیان فرما دیے۔ ایک امر بہرحال یقینی اور قطعی ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے ہدایت پانی ہے اسی کتاب سے پانی ہے۔ بس سب سے پہلے تو عبادت کے تعلق میں کلام الہی کا پڑھنا ایک ایسا بنیادی امر ہے جس کی طرف میں آپ کو متوجہ کرتا ہوں۔ جہاں تک میں نے جائزہ لیا ہے، بہت کم ایسے خاندان ہیں جن میں روزانہ تلاوت ہوتی ہو۔ شاذ کے طور پر ایسے بچے ملیں گے جو صبح اٹھ کر پہلے نماز سے پہلے یا نماز کے بعد کچھ تلاوت کرتے ہوں، اور یہ جائزہ فیملی یعنی خاندانوں کے ملاقات کے دوران میں نے لیا، اور اکثر بچوں کو اس بات سے بے خبر پایا۔ وہ تربیت کے مسائل جن پر میں گفتگو کرتا رہا ہوں وہ سارے بے حقیقت ہو جاتے ہیں اگر اس بنیادی حقیقت کی طرف توجہ نہ کریں کہ ہماری نسلوں کو اگر سنبھالنا ہے تو قرآن کریم نے سنبھالنا ہے، اور قرآن کریم میں 2 باتیں لازماً ہیں، ہدایت ہے مگر نہیں بھی ہے۔ ہدایت ان لوگوں کے لیے ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو تقوی اختیار نہیں کرتے ان کے لیے ذالک الکتاب دور کی کتاب رہے گی۔
جو بظاہر ان کے سامنے ہے مگر ان سے دور ہٹی رہے گی۔ تو جب تک یہ کتاب قریب نہ آئے اس دنیا کے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ اور کینیڈا کی جماعتوں کو خصوصیت سے اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ بعض باتیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت کینیڈا میں پہلے سے بہتر ہو رہی ہیں، مگر اگر بنیادی مقصد دور ہی رہے تو اس ظاہری ہنگامے کا کوئی بھی فائدہ نہیں۔ یہ ہنگامے رفتہ رفتہ مر جایا کرتے ہیں، رفتہ رفتہ اگلی نسلیں ایسی ہوتی ہیں جو خدا کو بھلا دیا کرتی ہیں، مگر کلام الہی سے محبت ایک ایسی چیز ہے جو نسلوں کو سنبھالے رکھتی ہے۔ بس بچپن ہی سے اس بات پر زور دیں، یعنی آپ کے بچوں کا بچپن، آپ تو بڑے ہو چکے، آپ نے تو جس طرح بھی خدا نے چاہا یا آپ نے چاہا خدا کی مرضی کے مطابق اس کے خلاف زندگی بسر کر لی، لیکن اگلی نسلیں آپ کی ذمہ داری ہیں، اور آئندہ صدی ان اگلی نسلوں کی ذمہ داری ہوگی۔ بس آج اگر آپ نے ان کو قرآن کریم پر قائم نہ کیا تو باقی ساری باتیں جو اس کے بعد بیان ہوئی ہیں ان میں سے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکیں گے۔ قرآن کریم پر زور دینا اور تلاوت سے اس کا آغاز کرنا بہت ہی اہم ہے، مگر تلاوت کے ساتھ ان نسلوں میں، ان قوموں میں جہاں عربی سے بہت ہی ناواقفیت ہے، ساتھ ترجمہ پڑھنا ضروری ہے۔ ترجمے کے لیے مختلف نظاموں کے تابع تربیتی انتظامات جاری ہیں، مگر بہت کم ہیں جو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں یا اٹھا سکتے ہیں۔ اس لیے جب میں ایسی رپورٹیں دیکھتا ہوں کہ ہم نے فلاں جگہ قرآن کریم کی کلاس جاری کی یا فلاں جگہ قرآن کریم کی کلاس جاری کی، تو ہمیشہ تعجب سے دیکھتا ہوں کہ اس کلاس سے سارا سال میں بھلا کتنوں نے فائدہ اٹھایا ہوگا، اور جو فائدہ اٹھاتے بھی ہیں وہ چند دن کے فائدے کے بعد پھر اس فائدے کو زائل کرنے میں باقی وقت صرف کر دیتے ہیں۔ وہی بچے جن کو آپ نے قرآن کریم سکھانے کی کوشش کی، چند دن بعد ان سے پوچھ کے دیکھیں تو جو کچھ سیکھا تھا سب بھلا چکے ہوں گے۔ بڑی وجہ اس کی یہ ہے کہ ہماری جو بڑی نسل ہے اس نے قرآن کریم کی طرف پوری توجہ نہیں دی، اور اکثر ہم میں بالغ مرد وہ ہیں جو دین سے محبت تو رکھتے ہیں، لیکن ان کو یہ سلیقہ سکھایا نہیں گیا کہ قرآن سے محبت کے بغیر دین سے محبت رکھنا کوئی معنی نہیں رکھتا، اس کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے۔ وقتی طور پر فوائد تو ہیں، لیکن ان فوائد کا اعلیٰ مقصد یہ ہے کہ ان کی دین سے محبت، دین کے لیے وقت نکالنا، دین کے لیے محنت کرنا، ان کو گھیر کر قرآن کی طرف لے آئے۔ اگر یہ فائدہ نہ ہو تو وہ کوششیں بیکار ہیں، کیونکہ قرآن کریم کا پہلا تعارف ذالک الکتاب ہے، وہ کتاب جس کی قومیں انتظار کر رہی تھیں۔ جب سے دنیا بنی ہے اس کتاب کا انتظار تھا بنی آدم کو، اور جب یہ آ گئی تو کتنے ہیں جو اس سے پیٹ پھیر کر چلے جاتے ہیں۔ بس حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق قرآن کریم فرماتا ہے کہ یہ رسول شکوہ کرے گا، اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو مہجور کی طرح چھوڑ دیا۔ بس آپ وہ قوم نہ بنیں جن سے قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شکوہ ہو کہ اے خدا، میری کہلانے والی، مراد کہلانے کا مضمون اس میں داخل ہے، کہلانے والی قوم نے اس قرآن کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، مہجور کی طرح چھوڑ کر چلی گئی۔ بس آج جماعت احمدیہ کینیڈا کی تربیت کی ایک ہی پہچان ہے۔ کیا آپ کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ شکوہ جائز تو ہوگا شکوہ، مگر آپ دل میں سوچ کے دیکھیں کہ شکوہ آپ پر اطلاق پائے گا کہ نہیں۔ آپ میں سے کتنے ہیں جن کے متعلق حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن خدا کے حضور عرض کر سکتے ہیں کہ اے خدا، یہ میری قوم ہے جس نے قرآن کو مہجور کی طرح نہیں چھوڑا۔ بس بہت ہی اہم مسئلہ ہے
اور عبادت کی جان قرآن کریم ہے۔ عبادت سے پہلے بھی قرآن ہے، یعنی تہجد کے وقت بھی جتنی توفیق ملے قرآن کریم فرماتا ہے قرآن کی تلاوت کیا کرو، اور عبادت کے دوران بھی تلاوت ہے اور عبادت کے بعد بھی تلاوت ہے۔ بس تلاوت قرآن کریم کی عادت ڈالنا اور اس کے معانی پر غور سکھانا، یہ ہماری تربیت کی بنیادی ضرورت ہے اور تربیت کی کنجی ہے، جس کے بغیر ہماری تربیت ہو نہیں سکتی۔ اور یہ وہ پہلو ہے جس کی طرف اکثر مربیان، اکثر صدران، اکثر عمراء بالکل غافل ہیں۔ ان کو بڑی بڑی مسجدیں دکھائی دے دیتی ہیں، ان کو بڑے بڑے اجتماعات نظر آتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ بڑے جوش سے اور ذوق و شوق سے لوگ دور دور کا سفر کر کے آئے اور چند دن ایک جلسے میں شامل ہو گئے، لیکن یہ چند دن کا سفر تو وہ سفر نہیں ہے جو سفر آخرت کے لیے ممد ہو سکتا ہے۔ سفر آخرت کے لیے روزانہ کا سفر ضروری ہے، اور روزانہ کے سفر میں زاد راہ قرآن کریم ہے۔ چنانچہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مومن کی مثال اسی طرح دی ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ وہ 355 دن سوتا ہے اور پھر 5-10 دن کے لیے جاگتا ہے اور سفر شروع کر دیتا ہے۔ فرمایا مومن کی مثال تو ایسی ہے جیسے کوئی روزانہ سفر کرے، کچھ صبح، کچھ شام کو، کچھ دوسرے وقت میں، دوپہر کو کچھ آرام بھی کر لے، مگر سفر روزانہ جاری رہنا چاہیے۔ اور ہر سفر کے لیے قرآن کریم فرماتا ہے زاد راہ ہونا چاہیے، اور زاد راہ تقویٰ بیان فرمایا، اور یہی وہ زاد راہ ہے جس کو قرآن کریم کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے۔ بس تقویٰ اور قرآن کریم روز کے سفر کے قصے ہیں، یہ کوئی ایک آدھ دفعہ سال میں سفر کرنے سے تعلق رکھنے والی بات نہیں، روزانہ ضرورت ہے۔ روزانہ قرآن کو پڑھنا اور روزانہ تقویٰ کے سہارے جو زاد راہ ہے، یعنی جس سے قوت ملتی ہے، قرآن کریم سے کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل کرتے چلے جانا، یہ وہ بنیادی امر ہے جس کے لیے صرف تنظیموں کے اجتماعات کی ضرورت نہیں ہے۔ تنظیموں کے اجتماعات ان باتوں میں نئی دلچسپیاں پیدا کر دیا کرتے ہیں، مگر سارا سال دلچسپی قائم رکھنے کے لیے ماں باپ کی دلچسپی کی ضرورت ہے، اور ماں باپ تب دلچسپی لے سکتے ہیں پہلے اپنی ذات میں دلچسپی لیں، عمر کے کسی حصے میں پہنچے ہوں۔ ایک دفعہ انہیں عزم کرنا ہوگا کہ ہم نے خدا کی طرف سفر کا آغاز کرنا ہے، اور یہ سفر قرآن کے بغیر ممکن نہیں، اور قرآن کا سفر زاد راہ چاہتا ہے، یعنی وہ رستے کا سامان جو ہر مسافر ساتھ باندھ دیا کرتا ہے۔ جب بھی لوگ سفر پر چلتے ہیں تو سوائے اس کے کہ رستے کے کچھ کھانے پینے کے ہوٹل ایسے ہوں جہاں سے چیزیں خریدنی ہوں، مگر عموماً اپنے ساتھ کچھ نہ کچھ باندھ لیا کرتے ہیں، اور وہ تقویٰ ہے جس کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ بس فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ شک سے بالا کتاب ہے، مگر اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ ہدایت صرف متقیوں کو دے گی۔ جو تقویٰ سے آراستہ ہوں گے ان کے لیے ہدایت کا سامان پیدا کرے گی۔ بس قرآن کا تقویٰ سے مطالعہ یہ دو چیزیں اکٹھی کر دی گئی ہیں۔ بعض اوقات لوگ سال ہر سال تلاوت قرآن کرتے ہیں، مگر اس طرح جیسے طوطا رٹی ہوئی باتیں دہراتا ہے، اس سے زیادہ ان کو کچھ سمجھ نہیں آتی۔ اور یہ تقویٰ سے آری سفر ہے، سفر تو ہے مگر بھوکے ننگے سفر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تقویٰ قرآن کے تعلق میں یہ بات یاد دلاتا ہے کہ قرآن کریم میں کچھ چیزوں سے بچنے کا حکم ہے، کچھ رستوں کو اختیار کرنے کا حکم ہے، اور بنیادی معنوں میں تقویٰ کا یہی معنی ہے کہ پتہ ہو کہ کہاں سے بچنا ہے اور کس رستے پر قدم بڑھانے ہیں۔ تقویٰ کے نتیجے میں
انسان قرآن کریم پر جب غور کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معانی عطا ہوتے ہیں۔ چنانچہ اسی مضمون کو قرآن کریم نے یوں بیان فرمایا، لا یمسہ الا المطہرون، کہ ہاتھ تو بظاہر لوگ لگاتے ہیں لیکن سوائے ان کے جن کو خدا پاک کرے کوئی اس کتاب کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ تو دیکھو دونوں مضمون ایک ہی ہیں اور مختلف رنگ میں ایک ہی بات آپ کو سمجھائی گئی ہے۔ تو قرآن کریم کے ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی طرف ساری جماعت کو متوجہ ہونا چاہیے۔ کوئی بھی ایسا نہ ہو جس کے پاس سوائے اس کے شرعی عذر ہو جو روزانہ قرآن کریم کی تلاوت سے محروم رہے۔ تمام بچوں کو اس کی عادت ڈالیں۔ دیکھیں جب اسکول کے لیے وہ چلتے ہیں تو آپ کتنی محنت ان پہ کرتے ہیں، مائیں دوڑتی پھرتی ہیں، ناشتہ کراؤ، منہ ہاتھ دھلاؤ، بستے ٹھیک کرو، اور قرآن کریم کی طرف محنت نہیں ہے۔ یہ ایک دن کا سفر ان کا اسکول کی طرف ایسا ہے جس کی طرف آپ کی ساری توجہ مبذول ہو جاتی ہے، اور ہمیشہ کا سفر جس نے آئندہ سفر کی تیاری کرنی ہے، یعنی مرنے کے بعد، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ مسجدیں بنانا اچھی چیز ہے مگر مسجدوں کے لیے نمازی تو بنانا ضروری ہے۔ اگر مسجدیں بنائیں گے اور نمازی نہیں بنائیں گے تو اس کا کیا فائدہ؟ میرے علم میں یہاں ایسی مساجد ہیں جہاں 2 نمازیں ہوتی ہیں، 5 ہونی چاہیے، 2 کیوں ہوتی ہیں؟ ان مسجدوں کا اس کے سوا پھر کیا فائدہ کہ دنیا کو دکھانے کے لیے کہ ہم نے جماعت احمدیہ نے ایک بڑی مسجد بنا دی ہے، دکھانے کے لیے ایک عمارت کا حسن ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ اسی لیے میں نے امیر صاحب کو رستے میں بھی بار بار تاکید کی، پھر تاکید کر رہا ہوں اور آپ سب کو تاکید کر رہا ہوں کہ مسجدوں کی بڑائی کی طرف، ان کی ظاہری عظمتوں کی طرف، ان کے ظاہری حسن کی طرف اگر توجہ اس لیے دی جائے کہ نمازی تو آتے ہیں، مزید یہ بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، تو کوئی نقصان نہیں۔ لیکن اگر مسجدوں میں نمازی نہ ہوں تو 1000 ان کو آراستہ کر لیں، ان مساجد کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور پھر ایسی مسجدیں جہاں سے نمازی دور ہوں، اتنے دور ہوں کہ وہ شاذ کے طور پر آ سکیں، ایسی مسجدیں بڑے اجتماعات کے کام تو آ سکتی ہیں جیسے یہ مسجد آتی ہے، مگر روزمرہ ہمارے مختلف جگہ پھیلے ہوئے نمازیوں کے کسی کام نہیں آ سکتی۔ اس وجہ سے میں نے ہدایت کی ہے اور آپ سب کو آج تاکید کر رہا ہوں کہ اگر اس ہدایت پہ عمل نہ ہو تو آپ عمل کروائیں، نگران ہوں اس بات کے کہ اس ہدایت پر لازماً عمل ہوتا ہے۔ جہاں جہاں